الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیاری اسلامی بھائیوں، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسلامی نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ کرم و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملی ہوئی رحمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کا کتنا ہی ہم شکر ادا کریں کم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، اس نعمت میں سے ایک سب سے بڑی نعمت وہ ہمارے ماں باپ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو نعمتیں عطا کی ہے، وہ نعمتیں اپنی جگہ ہے، مگر جو ماں باپ اللہ کی نعمت کی شکل میں ملے ہیں، اس کی اہمیت اور اس کی افضلیت اگر بندہ سمجھ جائے، انسانوں کے سمجھ میں آ جائے، تو شاید آج ہر انسان کامیابی کے راستے پر نظر آئے گا۔ میں دیکھتا ہوں اور دنیا بھر سے سوالات بھی بارہا آتے ہیں کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، اچھا کماتا ہوں مگر سکون نہیں ہے۔ میں نے غور و فکر کیا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ کماتا بھی انسان اچھا ہے، ہر ایک چیز اس کے اچھے ہیں، بظاہر حالات بھی اچھے ہیں، مگر پھر بھی انسان کے اندر بے چینی، بے قراری، خلبلی کیوں پائی جاتی ہے؟ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، شاید آپ کو سننے کے بعد جھٹکا لگے کہ مولانا یہ کیا باتیں کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کی بے چینی، بے قراری کے پیچھے اس کے ماں باپ کے دکھے ہوئے دل ہوتے ہیں۔ آج انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، نہ ہی نعمتوں کی قدر کرتا ہے۔ لیکن ماں باپ جو اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، وہ ایسی نعمت ہے کہ اگر ان نعمت کی قدر کر لی جائے تو یقین مانی میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اگر کوئی ماں باپ کی قدر کر لے تو دنیا کی شے کیا چیز ہے، خود اس شے کو پیدا کرنے والا خالق کائنات اس کا ہو جاتا ہے۔ آئیے میں اسلام کی تاریخ سے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور سنانے کے بعد پھر میں چند بات عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس سے ہر مسلمان کو بآسانی سمجھ میں آ جائے گا کہ انسان اگر کامیابی ڈھونڈنا چاہتا ہے، اگر وہ جنت پانا چاہتا ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا بایزید بسطامی قدس سرہ الربانی ہے، غربت کا عالم ہے، والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے، والدہ محترمہ ہے، خود اپنا کاروبار کرتے ہیں، جو حالات ہے ان حالات سے گزرتے ہیں، دن میں کام و کاج کرتے ہیں اور جو وقت ملتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرتے ہیں۔
وقت گزرتا گیا، کام کاج میں مصروف رہتے، جب فری ہوتے اللہ کی عبادت کر لیتے۔ بایزید بسطامی قدس سرہ الربانی کے دل میں ایک دن یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ اللہ عز و جل سے، اللہ عز و جل کی سب سے بڑی نعمت مانگ لی جائے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، میری بات کو بڑی توجہ سے سنیے گا۔ بایزید بسطامی قدس سرہ الربانی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی نعمت کو مانگ لیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ بایزید بسطامی قدس سرہ الربانی اللہ کی کن نعمت کو مانگنا اور پانا چاہ رہے تھے۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی قدس سرہ الربانی چاہتے تھے کہ انہیں مقام حضوری مل جائے، انہیں مقام حضوری مل جائے۔ میں آگے عرض کروں گا مقام حضوری کیا ہے۔ چنانچہ مقام حضوری کو پانے کے لیے بایزید بسطامی قدس سرہ الربانی عبادتوں میں اضافہ فرما دیا۔ یہاں کام کاج کرتے، وقت ملتا عبادت کرتے، وقت گزرتا گیا تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر میں اتنی کم عبادت کروں گا تو اللہ سے مقام حضوری کیسے پا پاؤں گا۔ چنانچہ ایک دن اپنی والدہ محترمہ امی جان کے پاس آئے اور کہا، امی جان مجھے مقام حضوری چاہیے، اگر آپ اجازت دے تو میں گھر سے باہر جا کر کہیں دور جنگلوں میں، بیابانوں میں اکیلے تنہا 24 گھنٹہ اللہ کی عبادت کروں تاکہ مجھے مقام حضوری مل جائے۔ ماں بھی اللہ والیہ تھی، چنانچہ آپ کی والدہ محترمہ نے اجازت عطا فرما دی کہ ٹھیک ہے بیٹا، تو جا اللہ کی عبادت کر، میں اپنا خیال رکھ لوں گی، میرا خیال اللہ رکھنے والا ہے۔ تو مقام حضوری پانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، تو عبادتوں کے لیے جا، میں نے تجھے عبادتوں کے لیے جانے کی اجازت عطا کی۔ چنانچہ حضرت سیدنا بایزید بسطامی قدس سرہ الربانی مقام حضوری پانے کے لیے گھر سے نکلے، کبھی جنگلوں میں، کبھی بیابانوں میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی کوفاؤں کے اندر اللہ کی عبادتیں کر رہے ہیں، دن رات عبادت 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 کر رہے ہیں کہ مقام حضوری مل جائے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، مقام حضوری کہتے اس کو ہے کہ 24 گھنٹہ دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوتا رہے۔ سبحان اللہ، 24 گھنٹہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوتا رہے، اسے مقام حضوری کہتے ہیں۔ تو بایزید بسطامی قدس سرہ الربانی مقام حضوری پانے کے لیے ہر ایک وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، کبھی جنگلوں میں، کبھی بیابانوں میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی کوفاؤں میں، یوں عبادت پر عبادت، عبادت پر عبادت کی جا رہے ہیں۔ کپڑے نئے پرانے سارے جو تھے بالکل عجیب و غریب ہو گئے، حالات بالکل بدل گئے ہیں۔ بایزید بسطامی لمبی مدت تک عبادت کرتے رہے، آخر کار 40 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 40 سال تک اسی طرح پہاڑوں کے اوپر، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، سمندر کے کناروں میں، جنگلوں میں، کوفاؤں میں عبادت کرتے رہے۔ بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی بکھری ہوئی ہے، کپڑے میلے کچیلے ہو گئے ہیں، اور ایک بار عبادت کرتے کرتے جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بایزید بسطامی بسطام کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ یہ تو میرا ہی شہر ہے بسطام، کیوں نہ جب اتنی دور سے عبادت کرتے کرتے بسطام میں آ گیا ہوں تو اپنی امی جان سے مل لوں۔ پتہ نہیں 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، 40 سال کے بعد ماں سے ملنے جاؤں گا، ماں زندہ ہوگی یا مر گئی ہوگی۔ 40 سال ہو گئے
کپڑے بکھرے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ماں پہچانے گی بھی یا نہیں پہچانے گی۔ یہی سوچتے سوچتے بایزید بسطامی قدس سرہ الربانی اپنے گھروں کی طرف قدم بڑھاتے جا رہے، دل میں سوچ رہے 40 سال ہو چکے ہیں، ماں پہچانے گی یا نہیں؟ اگر ماں نہ پہچان سکی تو کیا بتاؤں گا، میں کیسے کہوں گا کہ میں بایزید ہوں؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بایزید بسطامی یہ دلوں میں سوچتے سوچتے گھر کے قریب پہنچے۔ ٹھنڈ کا موسم ہے، وہ کڑاکے کی ٹھنڈی ہے۔ جب گھر پہنچے تو کافی رات ہو چکی تھی۔ بایزید بسطامی نے سوچا جب ماں کے پاس تھا کبھی ماں کو تکلیف نہیں پہنچنے دیا، آج 40 سال کے بعد آیا ہوں، رات کا موسم ہے، کڑاکے کی ٹھنڈی ہے، کیسے ماں کو بیدار کروں گا؟ ماں کی نیند میں خلل ہوگی۔ چنانچہ دروازے کے باہر ہی انتظار کرتے رہے۔ جب رات کا کچھ پہر گزرا، رات کا کچھ حصہ گزرا تو گھروں کے اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آئی۔ بایزید بسطامی نے بیک زبان کہا، ہو نہ ہو میری ماں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی ہے، میری ماں وضو کر رہی ہوگی، اسی کا یہ پانی ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، بایزید بسطامی نے یہ سوچا، زمین سے اٹھے اور دروازے پر دستک دی اور سوچ رہے تھے اگر دروازہ کھلے گا ماں کو کیا جواب دوں گا کہ 40 سال کے بعد اس کا بیٹا بایزید آیا ہے۔ دل میں یہ سوچ رہا تھا، جیسے ہی دروازے پر دستک دی، اپنا ہاتھ دروازے پر مارا، ماں اندر سے چیخ کر پکارتی ہے، بیٹا بایزید تو آ گیا، بیٹا بایزید کہاں تھا؟ کتنا عرصہ ہو چکا ہے، میری آنکھیں تجھے دیکھنے کو ترس رہی تھی، بیٹا کہاں تھا؟ آج تو آ گیا۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں میرے پیر کے نیچے سے زمین ہٹ گئی کہ میں یہ سوچ رہا تھا 40 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد آج میری ماں مجھے پہچانے گی بھی یا نہیں پہچانے گی، مگر ماں کی صدائے، ماں کی ممتا اور ماں کی آرزو کے کیا کہنے کہ آج 40 سال کے عرصے کے بعد ماں صرف میرے آواز کو نہیں بلکہ میرے دستک کی آواز تک کو پہچانتی ہے۔ چنانچہ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلنے کے بعد ماں نے اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوما اور کہا بیٹا کہاں تھا؟ ماں جنگلوں میں، صحراؤں میں، کوفاؤں میں، بیٹا کیا کر رہا تھا؟ ماں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، ماں اللہ کی عبادت و ریاضت میں مصروف تھا۔ بیٹا تو گھر سے نکلا تھا مقام حضوری پانے کے لیے، کیا مقام حضوری مل گئی؟ نہیں نہیں ماں، مقام حضوری نہیں ملا، ماں مقام حضوری نہیں ملا۔ بیٹا کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ ماں 40 سال ہو گئے ہیں، 40 سال سے جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں، کوفاؤں میں عبادت کر رہا ہوں، مگر میری ماں مجھے 40 سال کے عرصے کے بعد بھی اللہ نے مقام حضوری نہیں دی۔ ماں نے جب یہ سنا، ماں کی ممتا جوش میں آئی اور آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا اے اللہ دیکھ تو صحیح، آج 40 سال کے عرصے کے بعد میرا بیٹا آیا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے کپڑے بھی بکھر گئے ہیں، اے اللہ کس طرح یہ تیری عبادت کی ہے، تو نے اسے مقام حضوری نہیں دی۔ جیسے ہی ماں نے اپنے آنچل کو اٹھایا اور دعا کی مقام حضوری کے لیے، ابھی ماں کی دعا پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ بایزید بسطامی چیخ کر کہتے ہیں ماں مجھے مقام حضوری مل گیا، ماں مجھے مقام حضوری مل گیا۔ بایزید بسطامی گرے ماں کے قدموں میں، ماں میں تو نادان تھا کہ ارے اللہ کو پانے کے لیے جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں کوفاؤں میں ڈھونڈتا پھرا، اے ماں اللہ تو تیرے قدموں کی برکت سے ملتا ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ماں کی شان کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ماں، جس نے ماں کی قدر کر لی اس نے آخرت کو پا لیا، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا دنیا آخرت اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یہ ہے کامیابی کا راز، یہ ہے ترقی کا راز۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کو بھی ترقی ملے، آپ کی بھی کامیابی آپ کے قدم چومے، تو گھبرائے نہیں، دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے ماں باپ کو راضی کرے، اپنے ماں باپ کو ہر تکالیف سے بچائے۔ اگر یہ راضی ہو گئے خدا راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول
سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور اس کی خدمت کر کے، اسے راضی کر کے اسے قبر کے اندر جو ہے پہنچا دیا، یعنی خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ اس کے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا، تو اس کی آخرت بہتر بن گئی اور وہ جنت کا حقدار ہو گیا۔ اسی طریقے سے میٹھے میٹھے اور پیارے پیاری اسلامی بھائیوں، بے شمار احادیث مبارکہ کتابوں میں وارد ہے، لہٰذا ضرورت ہے ہمیں سدھرنے کی، ضرورت ہے ہمیں علم دین سیکھنے کی، ضرورت ہے ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب بھی کچھ نقصان نہیں ہوا ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کامیابی ہمارے قدم چھومیں تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ماں باپ کو راضی کر لے۔ اگر ماں باپ ناراض ہے، ان کے قدموں میں گر جائے، انہیں منا لے۔ اگر یہ مان گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مان جائے گا۔ بڑے نازک دل ہوتے ہیں ان کے، بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، ان کے کتنی ہی نافرمانیاں کر لی جائے، ان کے کتنی ہی دل دکھا دیے جائے، لمحوں میں، کچھ ہی وقتوں میں یہ تمام غم کو بھلا دیتے ہیں، یہ تمام آلام کو بھلا دیتے ہیں، اور یہ جب دل سے دعا دیتے ہیں تو عرش اعظم بھی ہلنے لگتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب ایک ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو عرش اعظم ہلتا ہے، اللہ کا عرش ہلتا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے، اے عرش تو کیوں ہلتا ہے، تو کیوں ہل رہا ہے؟ عرش کہتا ہے، اے اللہ کیسے نہ ہلوں، ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے، ایک ماں اپنے اولاد کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے عرش تو بعد میں ہلا، تو بعد میں ہلنے کی کوشش کی، تو بعد میں حرکت کیا، وہ جب تو دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے اس سے پہلے ہی میں نے دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یہ ہے ماں باپ کی دعا۔ اگر یہ دعا دے دے تو ہمیں بڑے بڑے کام کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی دعاؤں سے ہی ہر چیز مل جایا کرتا ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک اشعار آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ بہت کاٹے گی جب یہ درخت کٹ جائے گا۔ میٹھے میٹھی اسلامی بھائیوں، حقیقت بھی یہی ہے کہ جب تک ماں باپ ہوتے ہیں دنیا ہمیں پہچانتی ہے، دنیا ہمیں جانتی ہے، لیکن جب دھوپ کاٹنی شروع کرتی ہے، جب ماں باپ کے آنچل کے سائے، جب ماں باپ کے دعاؤں کے سائے ہمارے سر سے اٹھ جاتے ہیں، نہ ہی لوگ ہمیں پہچاننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہ ہی لوگ ہم سے منہ لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پھر در بدر کی ٹھوکریں ہمارے سر آتی ہے، در بدر کی مصیبتیں ہمارے گلے لپٹتی ہے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آپ بھی اس سنتوں بھرے بیان سے سبق حاصل کریں، آپ بھی اپنی آخرت کی فکر کریں، اور آپ بھی ان دیے گئے نصیحت آمیز مدنی پھولوں کو اپنے دل کے اندر بیٹھانے کی کوشش کرے۔ مجھے اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے اس سنتوں بھرے بیان کی برکت سے ہم سبھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما کر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کو اپنے والدین کا سچا پکا عاشق اور سچا پکا فرما بردار بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت دنیا کے ہر تمام مصیبت و عالم پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت عالم اسلام میں تمام مسلمانوں کو بیماریوں، قرض داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، بے جا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اور عالم اسلام کے تمام مسلمان بھائیوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔